ہسٹری ان اردو کے معزز دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈاکٹر این ایس ٹرمپ کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، ڈاکٹر این ایس ٹرمپ 13 مارچ 1828 کو جرمنی میں پیدا ہوئے۔ ان کا باپ جارج تھامس کارپینٹری اور کاشتکاری کا کام کرتا تھا۔ این ایس کو شروع سے ہی مختلف زبانیں سیکھنے کا شوق رہا تھا، چنانچہ اس نے بچپن ہی میں انگریزی کے علاوہ لاطینی، یونانی، عربی، فارسی، سنسکرت، عبرانی اور دیگر یورپی زبانیں سیکھنے پر توجہ دی۔ لہٰذا اس نے جرمنی سے لندن کا سفر کیا تو وہاں ایسٹ انڈیا ہاؤس میں اسسٹنٹ لائبریرین کی اسامی پر کام کرنے لگا۔ وہاں سے 30 سال کی عمر میں اسے ہندوستان آنے کا موقع مل گیا، جہاں اس نے پہلے بمبئی اور بعد میں کراچی کو اپنا مستقر بنایا۔ یہاں اس نے سندھی زبان سیکھنا شروع کی اور بہت قلیل مدت میں اس زبان میں لکھنے پڑھنے کی صلاحیت حاصل کی۔ سندھ کے مختلف علاقوں میں گھومتے پھرتے ہوئے اسے شاہ عبداللطیف بٹائی کا کلام لوگوں سے سننے کا موقع ملا اور اس نے شاہ کے کلام میں غیر معمولی کشش محسوس کی۔ وہ گھنٹوں عام لوگوں، شاہ کے معتقدین اور فقیروں کے درمیان خوشی خوشی گزار دیا کرتا اور شاہ کے کلام کی موسیقیت میں سکون پایا کرتا تھا۔ اس نے شاہ عبداللطیف بٹائی کا کلام لوگوں سے سن سن کر جمع کرنا شروع کیا۔ اس کام کے دوران ٹرمپ نے شاہ عبداللطیف کے معتقدین کے پاس شاہ کے کلام پر مشتمل بیاضے اور مختلف رسالے بھی دیکھے تھے، لیکن وہ سندھ میں زیادہ طویل مدت تک نہیں رہ سکا کیونکہ سندھ کی آب و ہوا اسے راس نہیں آئی، جس کی وجہ سے وہ یہاں سے واپس چلا گیا۔ 1866 میں شاہ کے کلام کو اپنے عالمانہ مضمون سمیت شاہ جو رسالوں کے نام سے چھپوایا۔ ڈاکٹر این ایس ٹرمپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے شاہ عبداللطیف بٹائی کے کلام کا جائزہ لیتے وقت اس وقت کے معروضی حالات، سیاسی واقعات، معاشی و معاشرتی کیفیت، عام لوگوں کی مشکلات، حکمرانوں کی بے اعتنائیوں اور اخلاقی صورتحال کو بھی پیش نظر رکھا۔ این ایس ٹرمپ نے شاہ جو رسالوں کو سرکاری طور پر منظور شدہ رسم الخط میں ترتیب دینے کے بجائے قدیم مروجہ رسم الخط میں شائع کیا تھا۔ کراچی کے علاوہ وہ پشاور میں بھی رہے۔ پشاور میں انہوں نے پشتو زبان سیکھی۔ 1870 میں برطانوی سرکار نے انہیں سکھوں کی مذہبی کتاب کا ترجمہ کرنے کی پیشکش کی، جسے انہوں نے بخوشی قبول کیا۔ سکھوں کی مذہبی کتاب کا ترجمہ شائع ہونے سے انہیں عالمگیر شہرت ملی۔ 1873 میں وہ میونخ یونیورسٹی میں سامی زبانوں کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ حبشی، عربی اور دیگر سامی زبانوں پر وہ ماہر تسلیم کیے جاتے تھے۔ آخر عمر میں وہ پڑھنے اور لکھنے کی زیادتی کے سبب آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے کافی تکلیف اٹھائی۔ پیارے دوستو، این ایس ٹرمپ 5 اپریل 1885 میں جرمنی میں ہی وفات پا گئے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔